فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. اللہ کی حدود، ان کا مقصد انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عزت، انسان کی آبرو اور انسان کی نسل کی حفاظت، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن پر انسان کے انسانی معاشرے کی بنیاد ہے۔ وہ معاشرہ کوئی معاشرہ نہیں، وہ علاقہ کوئی رہنے کے قابل علاقہ نہیں جہاں انسان کی جان محفوظ نہ ہو، مال محفوظ نہ ہو، عزت محفوظ نہ ہو، نسل محفوظ نہ ہو۔ اور یہی اللہ کی حدود ہے، اور ان حدود میں جس حد کا سب سے زیادہ جسے ہلکا سمجھا جاتا ہے اور جسے کوئی زیادہ حیثیت نہیں دی جاتی، حالانکہ معاملہ اللہ کی حد کا ہے اور ہر انسان اس میں ملوث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا وقت آ جائے گا لا یبال المرء ما اخذ امن الحلال امن الحرام، لوگوں کو پیسے کی اتنی بھوک پڑ جائے گی، پیسے کے پیچھے ایسے بھوکے اور وحشی ہو جائیں گے، بس پیسہ درکار ہے۔ یہ کوئی انسان نہیں سوچے گا امین الحلال امین الحرام کہ جو میں کما رہا ہوں، جو میں لے رہا ہوں، یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی۔ پیسہ آنا چاہیے، جیب بھرنی چاہیے، غلہ بھرا ہوا ہونا چاہیے، بینک بیلنس خوب مضبوط ہونا چاہیے۔ چھوڑو امین الحلال امین الحرام، وہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے، ساری دنیا سے کرتی ہے۔ آج ہر انسان نے یہی ہیلا بنایا ہوا، بات کر کے دیکھ لیں، وہ جی سب کرتے ہیں، سب چلتا ہے، ایسا نہ کریں تو بات نہیں چلتی، ایسا نہ کریں تو کام نہیں چلتا۔ یہ جھوٹ اور یہ فراڈ اور یہ چوری کے اندر نہیں آتا، سب کو ہی پتہ ہے، لینے والے کو بھی پتہ ہے، دینے والے کو بھی پتہ ہے۔ علتیں ہم نے اپنے لیے پیدا کی ہوئی، یہ نہیں ہم سوچتے کہ یہ حلال ہے کہ حرام، بس آنا چاہیے، اور شیطان نے ہمارے ذہن میں ویسی علتیں بھی پیدا کر دی۔ یہ قیامت کی نشانی۔ بھائی سوچیں تو صحیح، کوئی بتائیں تو صحیح، یہ اتنا بینک بیلنس لے کے جانا کہاں، کیا کرنا؟
آ جا کے کھانی تو آپ نے 2 روٹیاں، آ جا کے آپ نے پہننے تو 2-4 سوٹ ہی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے اتنا سمیٹ کر کیا کرنا؟ حلالی آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک امانت دار، عدل اور انصاف والے لوگوں کی قلت ہوگی. لوگ اشارے کر کر کے بات کریں گے کہ فلاں گلی، فلاں علاقے، فلاں محلے کے اندر ایک آدمی ہے جو عدل انصاف کرنے والا اور حلال کھانے والا. کوئی لین دین کرنا ہے، سودا کرنا ہے، امانت رکھنی ہے، کوئی معاملہ ہے، اس سے رابطہ کرو. چوری، اسے آج کوئی بھی انسان کوئی حیثیت نہیں دیتا، نیچے سے لے کر اوپر تک. حالانکہ یہ کتنا بڑا ظلم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ. مرد ہے یا عورت ہے، اگر لوگوں کا مال اس سے محفوظ نہیں، اس کا ہاتھ کاٹ دو. اور واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کتنی حدود کے معاملے میں سختی برتی کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب ترین بیٹی کا ہاتھ بھی خود کاٹتے. یہ اتنا بڑا گناہ، یہ اتنا بڑا ظلم، اور اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی. شروع کی بات، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ حکم بڑا بعد میں آیا، اس کا حکم بعد میں دیا گیا. ہوتا ہے نا جی، یہ آخری چیزوں میں سے ہے، اضافی چیزوں میں سے ہے. ابھی اسلام، نبوت اللہ کے رسول کو مل گئی، آپ چھپ چھپ کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. سب سے پہلا قافلہ جو انصار کا مدینہ سے آیا، جسے بیعت عقبہ اولیٰ بھی کہتے ہیں، چند لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان سے پتہ ہے 3 باتیں کیا کی تھی؟ سب سے پہلی 3 باتیں یہی تھی، اساس ہے نا، بنیاد ہے، بیس ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ یشرکوا باللہ شیئا. سب سے پہلے شرک نہیں کرنا. میں محمد جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں جو پیغام لے کر آیا ہوں، جو میری دعوت ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، عبادت اسی کی، دعا اسی کی، قربانی اسی کی، سجدہ اسی کا، رکوع اسی کا، طواف اسی کا، نیکی کی امید اسی سے، اور خوف بھی اصل اسی کا. اور تیسرا کہ تم نے چوری نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، اور بدکاری نہیں کرنی. جب ہجرت شروع ہوئی، عورتیں بھی مسلمان ہو جاتی. سوال پیدا ہوا بھئی اب ان عورتوں کا کیسے پتہ چلے کہ یہ صحیح ہیں نہیں صحیح؟ یہ ویسے کوئی دوڑ کر آ گیا ہے کہ واقعتاً مسلمان ہونے کے لیے آیا؟ اس دور کے اندر نا عہد کی بڑی پاسداری تھی. جو کسی سے عہد کر لیا، جو کسی سے پاسداری کر لی، جو کسی کو زبان دے دی، وہ پھر اس سے مکرتے نہیں تھے. بھئی میں نے اس کو زبان دی. آج کل تو اس چیز کی حیثیت ہی کوئی نہیں نا. ہم قسمیں اٹھا کر مکر جاتے ہیں، وعدے کر کے غائب ہو جاتے ہیں، 6 گواہ پیش کر کے غائب ہو جاتے ہیں. تو جواب کیا، فیصلہ کیا ہوا کہ جو عورتیں بھی آ کر مسلمان ہونا، انہیں اللہ کے رسول سامنے بٹھا کر ان سے عہد لیں. قرآن نے ذکر کیا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس عورتیں آئیں نا اور وہ آپ کی بیعت کر لیں، اللہ یشرکن باللہ شیئا، سب سے پہلے کہ وہ شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، اور دوسری چیز وہ چوری نہیں کریں گی. یہ نہیں کہ وہ اس معاشرے کے اندر چوری بہت تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس معاشرے کے اندر چوری کا کوئی چلن نہیں تھا. ڈاکے شاکے وہ مارتے تھے، اپنی طاقت سے چھینتے تھے. اگر یہ چھینتے تھے دوسرے بھی چھینتے تھے، یہ قافلے لوٹتے تھے تو دوسرے بھی لوٹتے تھے. چوری چکاری کا وہ نہیں کہ بندہ کہے کہ معاشرہ ہی چور تھا.
معاشرہ چور نہیں تھا، لیکن اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ بغیر اجازت کے اگلے انسان کے علم میں لائے بغیر دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ کسی کا مال نہیں اٹھنا۔ اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، اور چوری نہیں کرنی، ولا یزنین، اور جو غیر شرعی غیر قانونی روابط ہیں وہ نہیں رکھنے، ولا یقتلن اولادہن، اور اولادوں کو فقر و فاقہ کے غم سے یا فکر سے قتل نہیں کرنا۔ یہ اسلام کا پہلا اصول، چوری نہیں کرنی۔ اور چوری یہ بے شمار معنوں کے اندر آتا ہے۔ کسی کے گھر میں گھس کر انسان کوئی چیز اٹھا کر بھاگ جائے، یہ چوری۔ کسی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آپ اسے بتا کر کچھ اور کہہ کر کچھ دے دیں، یہ چوری۔ آپ نے جناب ایک سامان بیچا ہے، پیٹی بیچی ہے، بوری بیچی، اس کے اوپر اناج اور قسم کا ہے، نیچے اور قسم کا ہے، یہ چوری۔ فروٹ فروش جو فروٹ اور سبزی بیچ رہا ہے، وہ آگے اس نے اچھے رکھے ہوئے ہیں، پیچھے برے رکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو دکھا کر کچھ اندر گندا ڈال رہا ہے، یہ بھی چوری۔ اللہ کے رسول مدینہ کے بازار میں گھوم رہے، اللہ اکبر، حکمران ہے نا، حکمران ہے، لوگوں کی تربیت کرنی، معاشرہ اپنے ہاتھ کے اندر۔ اللہ کے رسول گزرے تو ایک کو دیکھا اناج بیچ رہا ہے، آپ نے اناج کے اندر ہاتھ ڈالا تو اوپر اناج سوکھا، نیچے اناج گیلا۔ کہا اللہ کے بندے، یہ طریقہ تجارت مومن کا نہیں ہو سکتا۔ اگر تیرا اناج گیلا اور سوکھا مکس ہے تو اسے گیلا اور سوکھا سب کے سامنے رکھ کہ میرے اناج کی یہ سچویشن، اوپر سوکھا ڈال کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ اس طریقے سے تجارت مومن نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو چوریاں اور یہ دو نمبریاں اور یہ فراڈ ہے نا، کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا میں نے اسے چیز بیچ دی، یہ داغ دھبا یہ فالٹ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا ہے، میں نے دکھایا کچھ، بتایا کچھ، دے کچھ دیا۔ ایسے لوگوں پر پھر ہم کہتے ہیں برکتیں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے انسان پر جو چوری کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں جی کیسے بیماری، میں نے دنیا کو کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر چھوڑا ہی نہیں ہے، میں لاہور سے لے کر اسلام آباد سے لے کر کراچی تک اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے میں نے چھان مارے، شفا نہیں مل رہی، بیماری دور نہیں ہو رہی، رات کو نیند نہیں آتی، فلاں ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ السارق، چور، فراڈی، دھوکے باز، ملاوٹ کرنے والا، لعن اللہ السارق، لوگوں پر رب کی لعنت ہے۔ اور جس پر رب کی لعنت پڑ جائے اسے آپ تصور کریں برکت مل سکتی؟ اس کے انسان کو اس پیسے سے جو اس نے جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، ملاوٹیں کر کے، لوگوں کو دکھا کر کچھ، بتا کر کچھ، دیا کچھ، لوگوں کو کہا کچھ اور کیا کچھ، لعن اللہ السارق، اللہ کی ایسے انسان پر لعنت ہے۔ وہ کروڑوں کیا پوری دنیا کو اکٹھا کر لے، اسے کبھی راحت اور سکون نہیں مل سکتا۔ وہ کماتے تو ہم اس لیے نا کہ راحت کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، سکون ملے، عزت کے ساتھ رہیں، عزت کے ساتھ بیٹھیں، عزت کے ساتھ پہنیں۔ اور جب تو نے حرام کمایا، جھوٹ بولا، چوری کی، فراڈ کیا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، لعن اللہ السارق، رب کی لعنت ہے تیرے اوپر، جو چاہے تو سونا کیوں نہ پہن لے اور سونے کے کشتے کیوں نہ کھا لے، تجھے سکون نہیں مل سکتا۔ لعنت ہے اللہ کی۔ ہم ڈیوٹیاں کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ سرکاری ملازمین ہیں، بعض جو ہے وہ کسی بہت بڑی فرم میں لگے ہوئے، کوئی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ملازم بھی ہو سکتے ہیں، حاضریاں لگ رہی ہیں، حضرت گھر میں بیٹھے، حاضریاں لگ رہی ہیں، حضرت گھر میں بیٹھے، تنخواہ بھی لے رہے ہیں، جو میری ڈیسک پہ کو اوپر آ رہا اسے بلیک میل کر کے ہم گھوس اور رشوت بھی لے رہے ہیں۔ لعن اللہ السارق، لعنت ہے تمہاری ایسی کمائی پر، اور لعنت ہے تمہاری ایسی شخصیت پر۔ اور یہ لعنتیں صرف تمہاری تک نہیں، جو حرام جہاں سے لے کر جن لوگوں کو تم نے ان کا جو ہے یوں کہہ لیں کہ جہاں رصد قائم کی ہوئی ہے، یہ لعنت کے مستحق وہ بھی بن رہے ہیں۔ غلطی تمہاری ہے، اثر تمہارے بیوی بچوں اور تمہاری نسلوں پر بھی جا رہا ہے۔ لعن اللہ السارق، اللہ کی لعنت ہے ایسے انسان پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ کتنا بے وقوف آدمی ہے، کتنا سادہ انسان ہے یہ، کہ یہ انسان ایک رسی چرا لیتا اور ہاتھ کٹوا لیتا ہے، اور ایک کہیں سے انڈا اٹھا لیتا ہے تو ہاتھ کٹوا لیتا ہے۔ یہ بھی کوئی چوری کرنے والی چیز؟ یہ بھی کوئی چوری کرنے والی چیز؟ اور دوسرا اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ یہ انسان جو آج انڈا چرا رہا ہے، آج کہیں سے رسی چرا رہا ہے، کل یہ بڑے بڑے ہاتھ مارے گا، کل یہ بڑے بڑے ہاتھ مارے گا۔ یہ تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ چوری سے، حرام سے، ملاوٹ سے، دھوکے سے، فراڈ سے، لوگوں کے ساتھ دو نمبری سے لوگوں کا مال کھانے سے رب کی تمہیں کبھی رحمتیں نہیں مل سکتی، رب کی لعنتیں ضرور ملیں گی۔ اور ساتھ تربیت فرمائی، انسان ویسے تو کہتا ہے یار کچھ نہیں، میں نے 90 چیزیں ٹھیک دی ہیں، 10 کے اندر ہی ملاوٹ کی ہے نا، میں نے 100 من چیز بیچی، 100 من کے اندر ایک آدھ من کا تو فرق ویسے بھی پڑ جاتا ہے، وہ تو چیز ویسے بھی گر جاتی ہے، وہ چیز تو ویسے بھی اڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کل اس انسان کو بڑا چور بنائیں۔ بہت شاذ و نادر آپ کو چور اچکے ایسے نظر آئیں گے جو شروع سے ہی بڑے اونچا اونچا ہاتھ مارتے ہیں۔ یہ کہانی الف بے سے ہی شروع ہوتی ہے، کہیں سے روپیہ اٹھایا، کہیں سے 2 اٹھائے، پھر دکان سے کوئی چیز اٹھائی، پھر کہیں سے شاپنگ کی، پھر آہستہ آہستہ کام بڑھتے 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 بڑھ جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت، اپنی تربیت یہ بچپن سے کرے۔ غلطی چھوٹا ہوتا کوئی بچہ غلطی کرے اسے وہی روکے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر کیا فرمایا؟ ایک تو لعنت ہے نا، اور دوسرا فرمایا کہ چوری اور مومن یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا انسان مومن ہوگا یا چور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، جب کوئی انسان چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان نکل چکا ہوتا ہے اس سے۔ اللہ محفوظ فرمائے، فتویٰ تو نہیں، لیکن عموماً ہماری حالت ایسی ہے، ہر جگہ چوری، ہر جگہ چکاری، ہر جگہ دھوکہ، ہر جگہ فراڈ۔ انسان کو واللہ سادہ انسان کو نا کسی دکان میں بھی گھستے ہوئے کسی اجنبی انسان سے بھی بارگیننگ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں یار کیا ہو جائے کیا نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا بتا کر کیا نہ دے جائے، ڈر ہی لگتا ہے۔ یہ ہمارے مومنوں کا حال، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، جب تم دھوکہ کر رہے ہوتے ہو، جب تم فراڈ کر رہے ہوتے ہو، جب تم ملاوٹ کر رہے ہوتے ہو، جب تم لوگوں کو بتا کر کچھ دے کچھ رہے ہوتے ہو، اور گھر میں بیٹھ کر دور سے سائن کر کے اپنی جو ہے وہ سیلریاں اور تنخواہیں لے رہے ہوتے ہو، نہ کردہ چیزوں کے جو ہے وہ معاملات طے کر رہے ہوتے ہو، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، تو مومن نہیں ہوتے۔ ایک تمہارا حق ہی نہیں ہے، ایک تمہاری چیز ہی نہیں ہے، جو چیز تم بتا رہے اسے دے ہی نہیں رہے تو چوری کر رہے ہو نا۔ لا علمی کے اندر ہی اگلے سے کوئی چیزیں چرا لے ہو نا، کوئی جان بوجھ کر بھی تمہیں دیتا ہے کہ یہ لو 10 روپے والی چیز مجھ سے لے لو، 1000 روپیہ لے لو، چوری ہے۔ جو انسان چور ہے، دھوکے باز ہے، فراڈی ہے، ملاوٹ کرنے والا ہے، وہ مومن نہیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن۔ اور جو انسان چور، اس کی نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی۔ وہ کسی نے ایک لطیفہ، یہ پیچھے آیا تھا نا، یہ کرونا آپ کا آیا تھا اور لوگوں نے چیزیں سٹاک کرنی شروع کر دی، تو کسی نے لطیفہ بنایا تھا، غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن بات ٹھیک ہے، کہ جناب کوئی بزنس مین آدمی تھا نا، اب حکومت کہہ رہی ہے بھئی چیزوں کو سٹاک نہ کریں، جو چیز آپ کے پاس ہے اصل ریٹ کے اوپر بیچیں۔ ادھر ایک تاجر کیا کر رہا ہے کہ جناب بلیک کے اندر کوئی چیز منگوا کر اسے ساتھ اس نے سٹاک کیا، اور وہ سٹاک کرنے کے بعد اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کر اس وبا کو ٹالنے کے لیے اذانیں دینے لگا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ ہماری وہی مثال، ہماری وہی مثال۔ پھر ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں جی سکون نہیں ملتا، پھر ہم کہتے ہیں جی آزمائشیں سانس نہیں لینی دیتی، ادھر سے جان نہیں چھوٹتی، نئی آفت آ جاتی۔ بھائی برکت جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے پاس ہوتا تھوڑا لیکن اللہ تعالیٰ بنا زیادہ دیتا ہے۔ انسان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ یار میرے اتنے اسباب نہیں تھے، میرے اتنے معاملات نہیں تھے، رب نے یہ برکتیں کیسے دے دی، یہ اولاد کیسے میری اتنی اچھی تعلیم حاصل کر گئی،
اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گھر کیسے دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری یہ شادی بیاہ اور غمیاں خوشیاں کیسی بہترین انداز سے جو ہے وہ گزار دی ہیں، حالانکہ اگر میں جمع تفریق کروں تو ان چیزوں کے اندر میرے یہ معاملات نہیں چلتے، یہ برکت ہوتی۔ انسان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ رب العالمین نے یہ سلسلے کیسے چلا دی، کیسے بنا دیے۔ اور دوسری طرف جو بے برکتی والا ہوتا ہے وہ روتا ہی رہتا ہے کہ یار میں نے کمائی کے اندر کمی نہیں چھوڑی، میں نے پیسے کے اندر کمی نہیں چھوڑی، میں نے دھوکے اور فراڈ اور حرام خوری کے اندر میں نے کمی نہیں چھوڑی، لیکن پھر بھی میرے معاملات پورے نہیں ہوئے، چس نہیں آئی، پیسے بڑے لگائے پر گھر کا مزہ نہیں آیا، پیسے بڑے لگائے پر جو ہے وہ شادی بیاہ صحیح طریقے سے ہوا نہیں، بڑے پیسے لگا کر اپنی بچیوں اور بیٹوں کی شادیاں کی تھیں، لیکن اگلے کمینے نکلے اور دوسرے ابھی سال دوسرا نہیں چڑھا اور طلاقیں ہو گئیں۔ وہ طلاقیں ایسے نہیں ہوئیں، وہ معاملات ایسے نہیں بیٹھ گئے، وہ مقدمے ایسے ہی نہیں چڑھ گئے، وہ بیماریاں ایسے ہی نہیں لگ گئیں۔ لعن اللہ السارق، جو تو کمائی اس کو دیتا رہا نا، اس کے اوپر اصل میں رب کی پھٹکار تھی، اس کے اوپر اصل رب کی لعنت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کسب مالا من حرام، چودھری صاحب ہیں جی ماشاءاللہ، بہت خرچ کرتے ہیں، بڑا دیتے ہیں لوگوں کو، بہت بڑے تاجر ہیں جی، ہیں جی، کہیں سے کوئی 50% حلال کمایا، 50% حرام کمایا، اور پھر جناب اپنے نام کی بڑی بڑی تختیاں لگوائی ہیں جی، بڑی بڑی تختیاں لگوائیں، جا کر جناب پروگراموں کی صدارتیں کی ہیں جی، لوگوں پر پھول نچھاور کیے، لوگوں کے اوپر گڈیاں پیسوں کی، جناب ماشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کسب مالا من حرام، حرام کمایا اور پھر اس کے ساتھ ووصل منہ رحمہ، اور حرام کما کر جا کر کبھی کسی پھپھی کو دیا، کبھی کسی تائی کو دیا، کبھی کسی بھائی کو دیا، صلہ رحمی کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان ذالک اسرا علیک، قیامت کے دن یہ سارا اس کے اوپر بوجھ بن جائے گا، یہ بوجھ بن جائے گا۔ وہ تو اپنی طرف سے نیکی کرتا رہا نا، وہ کیا ہو گیا چھوٹا موٹا اگر میں نے کر بھی لیا، نیکی میں نے کتنی کی ہے، حرام سے کی ہے، لو سن لو، کان اسرا علیک، قیامت کے دن یہ بوجھ بن جائے گا، نیکی نہیں یہ گناہ بن جائے گا۔ او بھائی نہیں تھا تو نہ کرتا، جتنا تھا تو اتنا کر لیتا، نہیں تھا تو نہ کرتا، تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا، اور نہ دعا قبول نہ عبادت قبول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ یطیل السفر اشعث اغبر، جو انسان رب کے لیے قدم بھی اٹھائے نا، اللہ کو وہ اٹھے ہوئے قدم بھی بڑے پیارے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے متعلق جو اللہ کے رستے کے اندر نکلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کے سامنے اپنے پروں کو جھکا دیتے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ قدم جو اللہ کے رستے کے اندر چلے اور ان پر دھول پڑی، ان قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے۔ اشعث اغبر، یہ انسان اتنا چلا، پورا جسم مٹیوں مٹی، بال اٹ گئے، بال نظر نہیں آ رہے، اغبر اشعث، مٹی اور دھول کے اندر اٹ گیا، اور رب کے در پر جا کر جو ہے وہ دعائیں کر رہا ہے، یا ربی یا ربی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب العالمین اس کی دعا مانگنے سے پہلے اس کی دعا کو قبول کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام، اور جو پانی یہ پی کر آیا وہ اس نے حرام کا پیا، جو غذا کھائی وہ حرام کی کھائی، جو لباس تھا وہ حرام کا تھا، بتاؤ میں اس کی دعا کو، اس کی عبادت کو کیسے قبول کروں؟ ایک حرام کا لقمہ جو میں اور آپ کھا لیتے ہیں، اس کے مضر اثرات کتنی دور تک جاتے ہیں، عبادتیں خراب، صحت خراب، مزاج خراب، معاملات خراب، دنیا بھی خراب اور دین بھی خراب، کیا فائدہ ہوا؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة لحم نبت بالحرام، اللہ رب العالمین نے جنت کو ہر ایسے گوشت کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے جو حرام سے پلا بڑا، حرام سے پلا بڑا، حرام بیچ کر، حرام طریقے سے کمائی کر کے جو پلا بڑا، اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ ساری نیکیوں کے، اچھائیوں کے، خیرات کے رستے ہی بند۔
جھوٹے انسان کے اوپر، فراڈی کے اوپر، دھوکے باز کے اوپر، چور کے اوپر، ملاوٹ کرنے والے کے اوپر، اسے ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، نہیں، یہ چلتا ہے ہر جگہ، یہ ایسے نہیں، سب کو پتہ کر لیں۔ میرے بھائی اگر سارے جہنم میں جائیں گے تم بھی جہنم میں جاؤ گے، سارے اگر نعوذ باللہ سور کھائیں گے تو تم بھی کھاؤ گے، سارے کھا رہے ہیں تو تم بھی کھاؤ گے۔ کہاں گیا تمہارا ایمان؟ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہاں گئی تمہاری حمیت؟ میرے بھائی یہ اللہ کی حد کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا کہ اس نے سونا لیا، چوری نہیں کیا تھا، چوری نہیں کیا تھا، لیا تھا، لے کر مکر گئی تھی کہ میں نے نہیں لیا، میں نے نہیں لیا۔ ہمارے دکاندار بھی ایسے ہی کرتے، وہاں جو ہے وہ بڑی میٹھی چپڑی چپاڑی باتیں کر کے اگلے کو مال دے دی، اگلے کو سمجھنا کہتے نہیں بھی خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، وہ کہتا ہے جی جانے دیں، آپ نے جو مال مجھے 5000 کا دیا یہ تو 2000 کی چیز نہیں، بس 2 کی تھی 5 کی تھی ادھر لکھا ہوا، چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو، اس کا ہاتھ کاٹو، اور یہ انسان جہنمی۔ آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے، سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، اللہ کے رسول نے لمبی نماز پڑھائی، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا، لمبا سجدہ کیا۔ ابھی آپ سجدے میں تھے تو اچانک آپ سجدے میں رونے لگے، رونے لگے، وَيَنْفُخْ، اور سجدے میں ہی پھونکے مارنے لگے، فَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، اور اونچی اونچی آواز سے کہنے لگے اے میرے رب، لم تعدنی ھذا وانا استغفرک، تو نے مجھ سے اس چیز کا وعدہ تو نہیں کیا تھا، تو نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا یا میری قوم کے ساتھ یہ ہوگا جب تک کہ میں ان میں موجود ہوں اور میں استغفار کر رہا ہوں۔ الم تقل لی ھذا، کیا لم تعدنی ھذا، تو نے مجھ سے اس عذاب کا وعدہ نہیں کیا تھا جب تک میں ان میں موجود ہوں۔ سلام، نماز ختم ہوئی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خیریت تھی؟ رونے لگے، پھر پھونکے مارنے لگے، پھر آپ کے یہ الفاظ ہم نے سنے، فرمایا عرضت علی الجنہ، اللہ نے پہلے تو مجھے جنت دکھائی، حتی لو مددت یدی تناولت من قطوفها، اتنی قریب تھی اگر میں چاہتا نا تو کوئی چیز ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز توڑ بھی سکتا تھا۔ پھر وعرضت علی النار، پھر رب نے مجھے جہنم دکھائی، فجعلت انفخ، وہ میرے اس کی آگ اور اس کے انگارے اتنے قریب آ گئے کہ میں پھونکے مارنے لگا، کس لیے؟ خشیۃ ان یغشاکم حرھا، مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں اس کا سیک تمہیں نہ پہنچنے لگ جائے۔ اور پھر آپ نے ساتھ کیا فرمایا؟ ورأیت فیہ السارق، میں نے اس میں کچھ لوگوں کو بھی دیکھا، میں نے وہ چور بھی دیکھا جس نے میری اونٹنیاں چرائیں تھیں، جس نے میری اونٹنیاں چرائیں تھیں، اور میں نے اس میں بنی دعدع کو بھی دیکھا جو حاجیوں کا مال چوری کیا کرتا تھا۔ کیسے؟ اپنی کھونٹی کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ چوری نہیں ہوتی، اسے چوری نہیں کہتے، چوری اور چیز ہوتی ہے، پتہ نہیں کیڑی شے ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کھونٹی کے پکڑنے والا جو طرف ہوتی ہے نا، ہینڈل، اسے پیچھے کر لیتا اور نیچے لگانے والی چیز ہاتھ میں پکڑ لیتا، اور ایسے ہی جاتے کسی کے کپڑے میں پھنسا دی، کسی کے شاپر میں پھنسا دی، کسی کے تھیلے میں پھنسا دی، وہ گھسیٹتا گھسیٹتا لے گیا، اگر پکڑا گیا تو کہا او مجھے پتہ نہیں چلا، اگر نکل گیا تو لے کے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے بھی جہنم کے اندر دیکھا۔ یہی ہماری چوریوں کے طریقے نہیں، پتہ لگ گیا تو ٹھیک، نہ پتہ لگا تو ڈکار مار گئے، اس بیچارے کو کیا پتہ۔ اللہ اکبر، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ خدا کی قسم اتنی باتیں اتنی باتیں اتنی مثالیں کہ انسان بیان کرنے لگا نا تو انسان حیران اور پریشان ہو جاتا۔ ہم مسلمان ہیں، لوگ کہتے ہیں لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، دنیا ہماری عزت نہیں کرتی، اگلے ہمارا پاسپورٹ دے کر ہمارے منہ پہ مارتے ہیں حرکتیں، بھئی ایسی کرتے ہو، چوری چکاری اور فراڈ ہم پر بس۔ کوئی تاجر کہیں بیٹھا ہوگا ہماری گلی محلے اور مارکیٹ کے اندر، کوئی اکا دکا کوئی ملازم ہوگا جو حلال کی کر کے کھاتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے میں حلال کی کر کے کھاؤں، میں جس کام کے اندر بیٹھا ہوں وہ کام پورا کروں، کسی کے لیے اذیت کا، تکلیف کا اور درد کا باعث نہ بنو۔
اللہ اکبر، اوپر سے لے کر نیچے تک چوری۔ جناب عمر قحط پڑ گیا، بڑے بڑے بیت المال کی طرف سے دسترخوان لگتے ہیں، لوگوں کو کھانا میسر نہیں آتا، دسترخوان لگاؤ بھائی، بیت المال سے کھلاؤ، محنت مزدوری کے لیے کچھ نہیں، اور اپنے ہاتھ سے، روایات کے الفاظ ہے، بعض لوگوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے۔ ابھی وہی دور چل رہا تھا، ایک دن جو غلام تھا وہ جناب اونٹ کی یوں کہہ لیں کہ کلیجی لے کر آیا، کہنے لگا امیر المومنین بڑے دن ہو گئے آپ نے کوئی چیز سرسواد سے کھائی نہیں، یہ اونٹ کی کلیجی کھائیں۔ کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا ایک اونٹ ذبح ہوا تھا تو میں کلیجی آپ کے لیے لایا۔ فرمایا کیا تو نے جتنے مومن ہیں، جتنی میری رعایا ہے، تو نے سب کو اونٹ کی کلیجیاں دی ہیں؟ وہ کلیجیاں میں کھا جاؤں اور ہڈیاں ان کے لیے؟ اسے لے جا، میں یہ کلیجی نہیں کھا سکتا، یا تو کہہ کہ میں نے سب کو گوشت اور کلیجی کھلائی ہے تو میں بھی کھا لوں۔ یہ حکمران، اور ادھر جو شاہی طبقہ ہے، افسر طبقہ ہے، حکمران طبقہ ہے، ان کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں، کوئی جیتا ہے، کوئی جی آج آٹے کا بحران پڑا ہوا ہے، کبھی چینی کا بحران پڑا ہوا ہے، کبھی بجلی غائب ہو رہی ہے، کبھی گیس غائب ہو رہی ہے، ان لوگوں کے اپنے اللے ترلے اور آپس کی سیاست ہی ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے بچائے۔ میرے بھائیوں، ذمہ داریاں یہ اللہ کا بہت بڑا، یہ انعام نہیں ہوتی، بلکہ یہ رب کی طرف سے آزمائش ہوتی، یہ رب کی طرف سے امتحان ہوتی، ان کو ادا کرنا، ان کے اندر عدل اور انصاف کرنا۔ رب نے آپ کو جو بھی، جہاں بھی، جو بھی سٹیٹس دیا ہے، آپ جس سیٹ پر بھی بیٹھے ہیں، کوشش کریں کہ عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ کریں، اس میں دھوکہ نہ ہو، اس میں فراڈ نہ ہو، اس میں دو نمبری نہ ہو، اس میں ظلم نہ ہو، اس کے اندر زیادتی نہ ہو، کسی غریب کا حق جو ہے وہ نہ مارا جائے، اور کسی اور کی چیز بھی آپ کے پاس نہ آئے۔ اس چیز کو اپنی زندگیوں کے اندر جب تک ہم لازم نہیں کریں گے، برکتیں نہیں آئیں گی، صحتیں نہیں ملیں گی، رات کو نیندیں نہیں آئیں گی۔ ہاں، اگر رات کو تھوڑا کھایا لیکن حلال کھایا، رب العالمین ہمیں سکون عطا فرمائے گا، رب ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ حرام سے اللہ رب العالمین نے برکتوں کو اٹھا لیا۔ کثیر کی کوشش نہ کیا کریں، حلال کی کوشش کیا کریں کہ یار میری روزی کے اندر مشکوک چیز تو کوئی نہیں، حرام چیز تو کوئی نہیں، بھئی جو ہے جتنا ہے جیسا ہے بیچ دو۔ اور یاد رکھیں، معاملہ شروع میں ہلکا ہی رہتا ہے، لیکن رب جب قبولیت دیتا ہے نا تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دیتا ہے، بے شمار نواز دیتا ہے، بے شمار نواز دیتا ہے۔ لیکن حرام مت کھائیں، جھوٹ مت بولیں، فراڈ مت کریں، دھوکہ مت کریں، ملاوٹ مت کریں، اور مشکوک چیز کے قریب مت جائیں۔ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، میرا خرچہ تو فرض کیا نا، خرچہ تو میرے گھر کا 500 ہی ہے نا، اوپر سے 1000 آیا، 1500 آیا، 5000 آیا، وہ برکت ہی برکت ہے نا، مجھے تو 500 مل گیا نا، جو میرا خرچہ بات ختم ہو گئی۔ تو میرے بھائی حرام کی طرف نہ جائیں۔ یہ جو چوری ہے، یہی ہمارے اس ملک کی سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی بیماری ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہمارے دل کے اندر حلال کی محبت پیدا فرمائے، حلال کا شوق پیدا فرمائے، اور ہم سب کو جتنے موجود ہیں اللہ تعالیٰ وافر حلال رزق عطا فرمائے، حرام سے محفوظ فرمائے، فتنوں سے محفوظ فرمائے، آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایسے حکمران، ایسے افسران، ایسی عدالت نصیب فرمائے جو عدل انصاف کے اوپر قائم ہوں، اور جو لوگوں کے اندر بھی عدل اور انصاف کو تقسیم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔